فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ پچھلی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے وقوع کی حتمیت بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو رسولوں پر ایمان نہیں لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کے کاموں سے بچتے نہیں رہے۔ اور آج کی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اپنا شعار بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ چونکہ قرآن مثانی ہے، یعنی دو چیزوں کا ذکر ایک دوسرے کے مقابل، تو آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے وہیں اپنے عذاب کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ تو جہنمیوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، بلا شبہ جو متقی ہیں وہ اللہ اپنے رب کی طرف سے فی جنات جنتوں میں ہوں گے۔ حالانکہ جنت ایک ہے لیکن اسے جمع لے آیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بہت درجات ہیں، ورنہ جنت ایک ہی ہے اور جہنم بھی ایک ہے لیکن دونوں کے الگ الگ درجات اور درکات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات جنت کو مفرد استعمال کیا جاتا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اور کہیں جنت کو جنات جمع استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ جو جنت ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، جیسا کہ سورہ الرحمن میں گزرا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے آگے فرمائے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ تو اس طریقے سے گویا کہ 4 جنتیں ہیں اور وہ چاروں جنتیں اس ایک جنت کا حصہ ہیں جسے جنات عدن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ان المتقین فی جنات، اور جنات کے ساتھ کیا ہے؟ وہ نعیم، وہ جنت جس کے اندر وہ نعمتوں میں ہوں گے، مختلف قسم کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وہ نعمتیں روحانی بھی ہوں گی، وہ نعمتیں جسمانی بھی ہوں گی، وہ نعمتیں دائمی ہوں گی، وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے بعد کبھی بھی نقمت اور پریشانی انسان کو لاحق نہیں ہے۔ تو ان المتقین فی جنات و نعیم، اور بلا شبہ متقی لوگ یعنی وہ لوگ جو متقی رہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مناہی منہیات ہیں ان سے رک جاتا ہے، یہی شخص ہے وہ متقی ہے۔ یہی شخص متقی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں وہ پیچھے نہیں رہتا، اور گویا کہ دوسرے لفظوں میں جیسا کہ بعض علماء نے کہا تقوی یہ ہے کہ جس جگہ حاضر رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں سے تو غائب نہ ہو، اور جس جگہ سے غائب رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں تو حاضر نہ ہو، یہی چیز تقوی ہے۔ تو ان المتقین، بلا شبہ متقی کون ہے؟ فی جنات و نعیم، جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، جن جنتوں میں ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو، جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ نعمتیں
کھانے کی ہیں تو ان نعمتوں کو استعمال کرو، وہ نعمتیں پینے کی ہیں تو ان نعمتوں کو تم پیو، اس لیے کہ جنت کے اندر جانتے ہیں مختلف قسم کی غذائیں ہیں، فواکہ ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے شراب پائے جائیں گے، جیسا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں 4 نہریں بھی رکھی ہیں، ایک نہر پانی کی ہے، ایک نہر دودھ کی ہے، ایک نہر شراب کی ہے، اور ایک نہر شہد کی ہے۔ تو کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، ہنی ہن سے بنا ہے، ہانی کہتے ہیں اصل میں وہ غذا جو انسان کے جسم کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہو، یعنی کھانے میں بھی لذیذ ہو اور اس کا اثر بھی انسان کے جسم کے اوپر پڑے، کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن نہ ہو، پیٹ میں گرانی نہ ہو، کھانے کے بعد اس کا کوئی غلط اثر نہ ہو، تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لذت لے کر کے، مزے لے کر کے کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنی مزے لے کر کے۔ گویا کہ جنت میں جو کھانا اور پینا ہے وہ ہر اعتبار سے مزیدار ہے، اس لیے یہی نہیں ہے کہ دیکھنے میں وہ تو بہتر ہے لیکن کھانے میں اچھا نہیں، وہ ہر اعتبار سے وہ ہنی مزیدار ہے، بما کنتم تعملون، اس کے عوض، اس کے سبب، عوض نہیں، اس کے سبب کہ تم لوگ عمل کرتے تھے۔ تو گویا پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں نعمتوں کے حصول کو عمل پر معلق کیا ہے، یعنی اگر تمہیں جنت حاصل کرنا ہے تو عمل کرو، اگر تم عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب جو جنتوں کا وعدہ اہل ایمان سے کیا گیا ہے وہ تم کو ملنے والی نہیں ہے۔ ملے گی کب؟ وہ اہل ایمان کو جو عمل کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو عمل کا عوض نہیں قرار دیا ہے، جنت کو عمل کا بدلہ نہیں قرار دیا ہے، جنت کو عمل کو جنت کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ عمل کیا ہے؟ وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بندوں کے اوپر اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان نعمتوں کا بدلہ دینا چاہے، شکر ادا کرنا چاہے، تو کوئی بھی شخص ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کیوں دے رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے کہ انہوں نے جہنم میں جانے کا، اللہ کی نافرمانی اور غضب کا کوئی کام نہیں کیا، تو یہ تو ان کے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں درجات ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی نعمتیں ہیں۔ تو کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، اس کے سبب کہ تم لوگ جو عمل کرتے تھے۔ یہیں سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا لن يدخل احدکم عملہ، تم میں کسی بھی شخص کو اس شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو وہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کسی کے عمل کا عوض اور بدلہ نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانا یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے جنت میں جانے کا سبب ایک چیز کیا بنا دی ہے؟ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اتکا کے معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا، اور یہ ٹیک لگانا جو ہماری زبان میں ہے وہ اس سے اتکا ذرا بہت عام چیز ہے۔ عموماً اصل میں اتکا کا اصل معنی یہ ہے کہ اطمینان اور سکون سے بیٹھنا، یعنی سامنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے بیٹھنے میں وہ جلد باز یا پریشان نہیں بلکہ بہت اطمینان سے بیٹھا ہے۔ لہذا اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے ٹیک لگانا ہے، ایک صورت اس طریقے سے ٹیک لگانا ہے، اور ایک صورت یہ ہے چار زانو ہو کر کے حالتی پالتی مار جس کو کہتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے تو ایسا معلوم ہو کہ انسان بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو متکئین میں یہ ساروں باتیں داخل ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ متکئین علی سرور، وہ لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے علی سرر مصفوفہ۔ سرور جمع ہے سریر کی، جس کے معنی چارپائی کے ہے، جس کے معنی تخت کے ہے، جس کے معنی تخت کے بھی ہوتا ہے اور چارپائی کے بھی ہوتا ہے۔ اسرہ اس کی جمع ہے اور سرور بھی اس کی جمع سریر کی۔ تو سرور مصفوفہ، صف یا صف کے معنی ہوتا ہے لگاتار، صف در صف جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ تو صف در صف مسحریوں پر
یا تخت کے اوپر ٹیک لگا کر کے وہ بیٹھے ہوں گے، یعنی گویا وہ بڑے اطمینان سے، کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اور ایک مسہری یا ایک تخت، ایک چارپائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ چارپائیاں ایک کنارے سے ایک حساب سے لگی ہوں گی، ایک صف در صف، اور جس پر چاہیں گے وہ اطمینان سے بیٹھیں گے۔ تو متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ صف در صف لگی ہوئی چارپائیوں یا تخت کے اوپر متکئین اطمینان سے یا ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور جانتے ہیں دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نعمت کی جو تکمیل ہوا کرتی ہے وہ صرف اچھا گھر نہیں ہے، نعمت کی جو تکمیل ہوتی ہے گھر میں ہر قسم کی آسائش اور آرائش کی چیز نہیں ہے، نعمت کی تکمیل یہ ہے کہ گھر میں انسان ہے تو اس کے اہل اور اقارب رہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی تنہا گھر میں رہتا ہے، اس کے بچے کبھی سفر پہ چلے جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں، تو ایسا کہتا ہے کہ گھر میرا بالکل ویران لگ رہا ہے، اجاڑ سا لگ رہا ہے، تنہائی ہم کو کاٹ رہی ہے۔ تو انسان جو ہے فطری طور پر وہ تنہائی میں رہنے کو نہیں پسند کرتا، وہ اپنے ساتھ لوگوں کو، اور ان میں سب سے اچھے لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو اس دنیا کے اندر بھی نعمتوں کی تکمیل ہے کہ اس شخص کے بیوی اور بچے ہوں۔ اسی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے ان کی شادی کر دی ہے یا ان کے ساتھ ملا دیا ہے، انہیں جوڑ دیا ہے، بحور عین، حور عین کے ساتھ۔ حور گوری اور چٹی، عین بڑی بڑی آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، یعنی آنکھیں اگر کسی کی کشادہ اور بڑی ہوں، اور آنکھ کی پتلی جو ہے وہ بالکل کالی ہو، اور پتلی کے ارد گرد جو جگہ ہے وہ سفید ہو، تو یہی عین کہلاتا ہے۔ اور حور کہتے ہیں حورہ، جس کا معنی بالکل صاف، یعنی گوری اور چٹی۔ تو وزوجناہم، اور ہم نے ان کی شادی کر دی ہے، یعنی یا انہیں ملا دیا ہے، ان کا تعلق ہم نے جوڑ دیا ہے کس کے ساتھ؟ بحور عین، خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اور عورتوں سے۔ والذین آمنوا، اور جانتے ہیں کسی گھر کے اندر آسائش کا ایک معنی یہی نہیں کہ میاں اور بیوی ہوں، بلکہ قلبی سکون کے لیے اور دلی اطمینان کے لیے وہاں پر بچوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر انسان بہت آرام سے ہے، اب صرف میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں اور بچے کہیں دور ہیں، بچے ملتے نہیں، پھر بھی ماں اور باپ ایسے موقع پر تنہائی اور وحشت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچے ہوں اور آنا جانا ہو تو یہ ان کے لیے دلی اعتبار سے خوشی کا بھی سبب ہے، اور اطمینان کا، دل کا، قلب کے لحاظ سے بذات اطمینان کا بھی سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف وہی فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان سے مراد یہاں پر وہ ایمان اصطلاحی ہے جو شرعی طور پر مقبول ہے، یعنی دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ تو والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور اتباع کی ہے ان کی، پیچھے چلے ہیں ان کے، ذریتہم ان کی ذریت، ان کی اولاد، ان کے بچے، بے ایمان، ایمان کے ساتھ، یعنی وہ لوگ بھی ایمان لائے۔ اس سے مراد دونوں ہو سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد وہی بچے ہیں جو نابالغ ہوں، یا وہ بچے ہیں جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے۔ البتہ وہ بچے جو شادی شدہ ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ الگ ہیں تو ان کو یہاں پر والدین کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، الا یہ کہ والدین کی خواہش ہو تو والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی، یعنی وہ بھی ایمان لے آئے۔ جیسے یہ ایمان لے آئے ویسے وہ بھی ایمان لے آئے۔ میرے ذہن سے نکل نہ جائے یہاں پر سے ایک نقطہ ہم ذکر کرتے تھے نا، جو مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو چاہیے جو یہ جنت چاہتا ہے کہ وہ صرف اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی اصلاح سے، بچوں کے ایمان اور عمل صالح سے اول نمبر پر خود اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ جہاں دنیاوی طور پر فائدہ ہوگا وہیں اخروی طور پر اور جنت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ بچے اگر نالائق نکلے، نیک اور صالح نہ ہوئے، فاسق اور فاجر رہے، جن کے اوپر جنت
واجب جہنم واجب ہوئی تو ایسے شخص میں اس شخص کو اپنے والدین کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ تو والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم بے ایمان، اور ان کی ذریت ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ بھی ایمان لے آئے تو الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک شخص ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کے عمل صالح کی بنیاد پر نیک عمل کرتا رہا، جنت میں ایک اعلیٰ مقام دیا ہے، لیکن اس کے بچے وہ اپنے عمل سے اس مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث بھی ہے مرفوعاً اور موقوفاً، لیکن موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اگر ان کی بچے بھی مومن ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بچوں کو والدین کے ساتھ ملا دے گا، اگرچہ ان بچوں کا عمل والدین کے بچوں کے درجہ کے برابر نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس رہنے والے فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کی اولاد اور ان کے والدین اور جو ان کی نیک ہوئی ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ تو ملا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہوگا کہ اگرچہ بچوں کا عمل والدین کے عمل کے برابر نہیں ہوگا، لیکن والدین کی دل خوشی کے لیے، اطمینان کے لیے، نعمتوں کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کر کے والدین کے ساتھ کر دے گا۔ تو والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کے ساتھ ان کی ذریت کو ملا دیں گے۔ وما التناهم من عملهم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ والدین کو ان کے مقام سے اتار کر کے ذریت کے مقام پر یا ذریت کو کچھ اوپر اٹھایا جائے اور والدین کو کچھ نیچے کیا جائے، دونوں ایک اوسط درجے کے مقام میں آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی والدین اگر نیک اور صالح ہیں، کوئی میاں بیوی ہیں نیک اور صالح ہیں، وہ نیک عمل کرتے رہے ہیں، انہیں ایک اونچا مقام ملا ہے، تو ان کے بچے اگرچہ اس اونچے مقام کو اپنے عمل سے نہیں پہنچ پائے ہیں، اللہ تعالی نعمت کی تکمیل کے لیے ان کے بچوں کو اوپر اٹھا دے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دوسروں کے نیک اعمال سے فائدہ دیتا ہے۔ غور کریں اس نقطے پر، یعنی اصل یہ ہے کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے عوض گروی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، جیسا پچھلی سورت کے اندر گزرا ہے، لیس للانسان الا ما سعى، یہ اصل چیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کے نیک عمل کا بھی فائدہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دے گا، شرط یہ ہے کہ وہاں پر ایمان اور اصل ایمان اور عمل صالح پایا جائے۔ ایمان، لیکن جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے کسی کو کسی کی برائی اور گناہ کے عوض نہیں پکڑا جائے گا، البتہ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں، بعض علماء نے اسے شمار کیا ہے تو وہ اعمال تقریباً 25 یا 27 کے قریب پہنچتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ ایسے اعمال ہیں کہ بندے کو دوسرے عمل کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جیسے ایک مثال یہ ہے کہ اگر والدین نیک اور صالح ہیں اور ان کی ذریت بھی ایمان کے ساتھ ان کے وہ بھی مومن رہتی، عمل صالح کرتی ہے، تو اگرچہ یہ اولاد اس مقام پر نہیں، لیکن نیک والد اور والدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں جو سنن ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک بندے کے درجات کو بلند کرے گا، اور وہ ذرا اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے،
وہ کہے گا اے رب اب تو میرے اعمال کا سلسلہ ختم ہے، میرا درجہ بلند کیسے ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باستغفار ولدک لہ، تیرا بیٹا تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات پر بھی غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر 40 مسلمان نماز پڑھیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، نماز جنازہ پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو گویا یہاں دوسروں کا جو عمل ہے اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے ایسے اعمال، جیسا کہ ہم نے کہا بعض علماء نے اس کو شمار کیا ہے، گنا ہے، وہ تقریباً 25 یا 27 ایسے عمل ہیں کہ دوسروں کے عمل سے کسی اور کے عمل سے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ان میں دعا سب سے اہم چیز ہے، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات ہے، اور اس طریقے سے جنازے کی نماز ہے، یا کوئی بندہ نیک عمل کر کے جائے تو اس کے نیک عمل کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی اس کے بعد ملتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان دونوں بندوں کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت اللہ نے کیوں کی ہے؟ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، ان کی کوشش کی وجہ سے نہیں، کیوں کی ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا اس لیے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے اعمال ہیں جو شمار کرنے کے لائق ہیں کہ انسان اس کو شمار کرے، وہ کوئی ایسا عمل ان میں سے کرے تاکہ اس کا فائدہ اس کے والدین، اس کے بچوں اور اس کے مسلمان بھائی کو پہنچے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی وہ روایت جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ہر ایک کو اطمینان ہو جائے گا کہ اب ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، پھر وہاں جب ایک دوسرے سے ملیں گے اور سوال کریں گے ہاں تم کیسے ہوئے، کیسے آئے، تو کہیں گے ہاں ہمارا فلاں بھائی نہیں دکھ رہا ہے، ہمارا فلاں بھائی نہیں دکھ رہا ہے، ہمارا فلاں بھائی نہیں دکھ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب کے سب اکٹھا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جائیں گے اور اپنے ان بھائیوں کی جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں ان کی سفارش کریں گے، جہنم میں جا چکے ان کی سفارش کریں گے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو نیک عمل ہیں اور ان کا فائدہ صرف عامل کو نہیں، عامل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ واللہ عالم۔ تو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض کیا ہوگا؟ گروی ہوگا۔ یہ یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے کیا ہے؟ وہ گروی ہے۔ گروی کا معنی یہ ہوا کرتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی جائے کہ ہاں ہم یہ چیز دیں گے تو تم چھڑا لیں گے۔ جیسے کسی سے قرض مانگنے کوئی گیا اور اس نے کہا کوئی چیز ضمانت کے طور پر لے آؤ، تو کوئی چیز وہ رکھ دے کہ جب ہم قرض ادا کریں گے تو ہمیں یہ دے دے گا۔ تو گویا گروی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کچھ اعمال لوگوں کو سونپے ہیں، اگر وہ عمل بندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا نفس جو گروی ہے اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا دے دے گا۔ اصل تو یہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو دوسرے کے عمل کا بھی فائدہ پہنچائے گا، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان متقیوں کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ، مد یمدو کے معنی بڑھانا اور دینا، امد اسی سے مدد ہے کہ کسی اور کی گویا کی مدد کرنا۔ تو امددناہم بفاکہہ، ہم انہیں دیں گے بفاکہۃ ولحم، پھل ولحم اور گوشت، پھل دیں گے، ہر قسم کے پھل یعنی وہ اصل میں مراد وہ پھل ہے جو بطور لذت کے کھایا جاتا ہے، بطور غذا کے استعمال نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں تفکہ، یعنی بس دل بہلانے کے لیے یا مزہ لینے کے لیے لذت کے طور پر انسان کھاتا ہے۔ جیسے عام طور پر کھانے کے بعد پھل وغیرہ کھاتے ہیں لوگ، اصل اس کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں رہتا ہے بلکہ ایک قسم کی لذت حاصل کرنا رہتا ہے۔ تو وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، یعنی گویا کھانے کے لیے تو انہیں گوشت ملے گا، اور جیسا کہ اس سے پہلے ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، چڑیوں کا گوشت ہوگا، اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بطور غذا کے نہیں بلکہ بطور لطف اور مزہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں پھل بھی عطا کرے گا۔ اسی حدیث، اس آیت سے اور اس میں بہت سی آیتوں سے علماء نے حدیث استدلال کیا ہے، اور طب حدیث بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ
غذا کے اندر اگر پھل کو استعمال پہلے کیا جائے تو زیادہ مفید ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کھانے کے بعد اس کا استعمال کرے. تو عام دلاؤں فاکہۃ ولحم مما یشتہون، جس کی وہ خواہش رکھیں گے، جو بھی وہ پسند کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا. یعنی گویا حسب خواہش جس قسم کے گوشت کی ان کو خواہش ہوگی، جس قسم کے پھل کی ان کو خواہش ہوگی، وہ پھل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا. جیسا کہ اس سے پہلے سورہ هل أتى على الإنسان کی تفسیر میں یہ گزر چکا ہے کہ بندہ ٹیک لگا کر کے اپنے مسحری کے اوپر، تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا، اگر اس کی خواہش ہوگی بٹیر کی مثال طور گوشت کھانے کی، صرف وہ خواہش کرے گا تو بھنا ہوا بٹیر اس کے سامنے آ جائے گا. اسی طریقے سے کسی پھل کی تو وہ ڈالی وہیں پر لٹک آئے گی، اس میں سے توڑ کر کے وہ کھا لے گا. تو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. آگے اللہ فرماتا ہے يَتَنَازَعُونَ فِيهَا، یعنی ان کے جیسے کہا متکئین بڑے اطمینان سے ہوں گے اور بڑے عیش و آرام سے ہوں گے. اس کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. يتنازعون، یتنازع کے معنی ہوتا ایک دوسرے سے لینا چھیننا، جھپٹی کرنا، اور یہ معنی ہوتا ہے کہ قبول کرنا اور لے لینا. تو یتنازعون کا معنی اگر کیا جائے چھینا جھپٹی، تو بسا اوقات جانتے ہیں وہ تکلف دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، تو دو بھائی بیٹھے ہیں، تین بھائی بیٹھے ہیں، بتکلف دوست بیٹھے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سے لے کر کے ایک دوسرے کا پیالہ لے کر کے پی لیتے ہیں. بلکہ بسا اوقات ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی بھی ہوتی. اس کا مطلب کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو تنگ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ آپس میں ایک محبت اور خوشی کا اظہار دل لگی کے طور پر ایسا ہوا کرتا ہے. تو اہل جنت بھی ایسا کریں گے. یتنازعون فیہا، اے فی جنت کے اندر، کاسن، کاس کہتے ہیں اس پیالے کو جو بھرا ہوا ہو، وہ بھرا ہوا وہ پیالہ ہے. کاسن وہ چھینا جھپٹی کریں گے یا لیں گے فیہا جنت کے اندر، کاسن ایسے پیالے کو، لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس کے اندر یا جس کے اثر سے نہ لغو ہوگا یعنی بیہودہ لا یعنی بات ہوگی، ولا تأثیم اور نہ ہی گناہ کی کوئی بات ہوگی. اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی جو شراب ہے، اس شراب کے اندر کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ شراب پیتے وقت عموماً کیا ہے، یہ بدمزہ ہوتی ہے. اس شراب کے اندر ایک قسم کی بدبو ہوتی ہے. یہ شراب بڑی آسانی سے گلے کے نیچے نہیں اترتی، لیکن بسا اوقات ایسا لگتا ہے گلے کو پھاڑ دے گی. یہ شراب جو سب سے بڑا اس کا گھاٹا ہے کہ یہ شراب جو انسان کی سب سے قیمتی انسان کے پاس چیز اس کی عقل ہے، اس میں فطور پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے اس شراب کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس شراب کی وجہ سے انسان بسا اوقات ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کے اوپر وہ خود بعد میں شرمندہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے مضر اور صحت پر اثر ڈالتی ہے. ان تمام خرابیوں سے وہ شراب جو جنت کی شراب ہے وہ پاک ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا لغو فیہا، اس میں کسی بھی قسم کی لغو بات نہیں. اس لیے کہ انسان جب شراب کے اندر ہوتا ہے، ابتدائی جو نشہ ہوتا ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں بکنا، بسا اوقات گالی شروع کر دیتا ہے. اور جب شراب کا نشہ خوب چڑھ جایا کرتا ہے تو گالی گلوچ سے ہٹ کر کے وہ گناہ کے کام بھی شروع کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایسے بھی حادثات نشے میں پڑ کر کے لوگوں کو آئے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے بچوں تک کو انسان قتل کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیتا ہے، جیسا کہ ایسے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں. لیکن جنت کی جو شراب ہے وہ کہنے کو تو شراب ہے، کہنے کو خمر ہے، لیکن اس میں اس قسم کی کوئی خرابی نہیں پائی جاتی. لا لغو فیہا ولا تأثیم. اور آگے کیا ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِالْغِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر چکر لگائیں گے، آئیں جائیں گے. جانتے ہیں خدمت کے لیے لوگ عموماً خوبصورت اور نئی عمر کے بچوں کو پسند کرتے ہیں خدمت کے لیے. تو اسی نعمت کی تکمیل کے اللہ تعالیٰ فرماؤ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے پاس آئیں جائیں گے. غلمان لہم، انہی کے جو خاص انہی کے لیے بچے ہیں. ظاہر بات یہ ان بچوں کے علاوہ ہیں جو اپنے بچے ان کے ساتھ ملا دیے گئے ہیں. یہ بچے کئی ہو سکتے ہیں، وہ کفار کے بچے، اس لیے روایت میں خدم و اہل الجنہ، جنت کے خدام ہوں گے. یا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی خدمت کے لیے، ان کی لذت کے لیے جہاں حور عین کو بنایا ہے، وہیں ان کی آنکھوں کی لذت کے لیے اور خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو بنایا ہو. تو غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ
چھپے ہوئے موتی ہیں. اصل میں مکنون کہتے ہیں اس موتی کو جو ابھی اپنے سیپ کے اندر ہو، چونکہ وہ بالکل صاف ہوتی ہے، اس میں دنیا کے باہر کی گندگی کوئی نہیں ملتی، اس لیے وہ سب سے بہتر مانی جاتی ہے. تو گویا لؤلؤ مکنون ہوں گے، وہ چھپے ہوئے موتی کے طریقے سے بالکل صاف اور شفاف ہوں گے، دیکھنے میں بڑے اچھے لگیں گے. تو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، مزید ان کے اطمینان کی اور آرام کی اور سکون کی ایک اور کیفیت بیان کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بعد وہاں پر بیٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے سے، یہ ایک دوسرے اپنے میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، اپنے بال بچے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھی بھی ہو سکتے ہیں. تو وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس لیے کہ وہاں جو صف در صف مسہریاں لگی ہوں گی، کچھ بغل میں ہے اور آمنے سامنے ہوں گی، تو آمنے سامنے بیٹھیں گے. تو وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے بعض ایک دوسرے سے کیسے ایک دوسرے کا رخ کر کے ان سے سوال کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اور کیا سوال ہوگا؟ یہ سوال ہوگا کہ ہاں بھائی دنیا میں تم رہے، دنیا میں تمہیں ایسی پریشانی لاحق رہی، کہیں گے دیکھو ہم لوگوں پر اتنی تنگیاں آئی، ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں آئیں، دنیا کے اندر دیکھو بسا اوقات ہمیں کھانے کے لیے بھی نہیں ملتا تھا، دنیا کے اندر ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. یعنی دنیا میں جو باتیں گزری ہیں جو انسان کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سبب تھی، ان کو یاد کر کے اس جو لذت یہاں ملی ہے اس کی نعمت کو یعنی مزید محسوس کریں گے. تو وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے وجہ اس کی یہ ہے، ہمیں اللہ نجات کیوں دیا ہے؟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ، ہم اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر ہم تھے، دنیا میں فی اہلنا اپنے اہل کے اندر، اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں، مشفقین ڈرنے والے. اصل میں شفقہ ہوتا ہے کہ سخت قسم کا ڈر، مشفق کیا ہے؟ سخت قسم کا ڈر اگر ہو تو گویا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بہت ڈرا کرتے تھے. ہم گناہ کے کام سے بچتے کیوں تھے؟ اللہ کا عذاب کا ڈر تھا. ہم نیک کام کیوں کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر تھا. ہم بسا اوقات دوسرے کا مال مل جانے کے بعد ہم چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا. ہم اپنا بدلہ کسی سے لے سکتے تھے اور زیادہ لے سکتے تھے لیکن لیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا. تو انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، اسی لیے علماء کہتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے بندے کو آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے. انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا. اس لیے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے احسان کیے ہوئے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ دنیا میں اللہ نے ہمارے اندر اپنا خوف رکھا، اپنا ڈر رکھا. اللہ نے ہمیں نیک عمل کی توفیق دی اور برے عمل سے بچنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو فمن اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور لو والے سخت گرم یعنی جہنم کے عذاب سے اللہ نے ہم سب کو بچا لیا ہے. انا كنا من قبل ندعو، ہم لوگ یہاں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی دعا کیا کرتے تھے. ندعو ہو یہاں معنی عبادت کرنے کے ہے، اس لیے کہ دعا جو ہے علماء کہتے ہیں دعا دو قسم کا ہے، دعائے عبادت ہے، دعائے مسئلہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بسا اوقات دعا بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت مراد لیا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی عبادت ساری کی ساری رائے گاہ جائے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین استکبرون عباد، نعوذ باللہ من ذلک، سورہ المؤمن میں ہے نعوذ باللہ من ذلک، ان الذین استکبرون عبادی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني، تمہارے رب نے کیا کہا؟ ادعونی، تم ہمیں سے دعا کرو. معنی کیا ہے؟ ہماری عبادت کرو. تو قرآن مجید میں متعدد جگہ آپ دیکھیں گے کہ دعا بول کر کے عبادت مراد لیا گیا ہے. سورہ کہف کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جہاں ان چند جوانوں کا ذکر ہے وہاں بھی دعا بول کر کے عبادت ہے. تو یہاں بھی دعا سے کیا مراد ہے؟ عبادت ہے. انا كنا من قبل ندعو، ہم اس سے پہلے بھی اس کی عبادت کرتے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور اس عبادت میں دعا کرنا بھی
شامل ہے جسے ہم لوگ دعا کرنا کہتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے ان الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہی عبادت ہے. تو انا كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحیم، بلا شبہ وہ ذات البر. البر کہتے ہیں اصل میں بڑی وسیع چیز کو، اسی لیے بریہ جانتے ہیں آپ، صحرا کو کہا کرتے ہیں، بہت وسیع ہوا کرتا ہے. تو بڑے وسیع رحمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بر آیا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ ہے، شاید اس سے پہلے ذکر اور کہیں نہیں ہے. البر کے معنی ہے بڑی وسیع مغفرت اور رحمت اور فضل رکھنے والا. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لوگ ایمان لانے عمل کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان اور عمل اس لائق نہیں تھا کہ اس مقام کو پہنچے، لیکن اللہ نے اپنے وسیع رحمت سے، اپنے وسیع مغفرت سے، اپنے وسیع کرم سے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے. تو انہ هو البر الرحیم، بلا شبہ وہ بہت وسیع مغفرت و رحمت والا ہے. آج کی مجلس یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس اگلی آیت سے شروع کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.